میرے کو ویڈیو موجود ہے, تساں سوشل میڈیا تے سنی ہونی ہے. لاہور دا ایک شیعہ ہے, اودہ نام ہے جواد نقوی, سنیا جی. انہیں پرسوں آخیا میں تمہیں بیان نہ بھی کھا سکا, تو گل ہے. انہیں آخیا جناب امام حسین نو کس نے شہید کیا؟ آپ اس آخیا جی کوفے والے شیعہ نے کیتا, شیعہ سن, انہوں نے بے وفائی کی ہے. شیعوں نے بے وفائی کی, کوفیوں نے بے وفائی کی. کوفہ میں شیعہ تھے, انہوں نے بے وفائی کی, ساتھ نہیں دیا, عہد کیا, بلایا, دعوت دی, حمایت نہیں. یہ ہن شیعہ نو چاہیے اپنا امتحان لینا. سی کون ہے؟ اسی نہیں تمہیں آخیا, تسی آپ ہی اپنی مولوی نو پوچھو پدو تے جے تواڈے تے بلیم آندا ہے تے مڑ کم از کم سنی بنو. یار سبحان اللہ تے آکھو نا, کیوں ڈرے بیٹھے ہو تسی؟ میں کو گا اتری کدی نہ, مینوں لوڑ ہے, سانو لوڑ ہی کوئی نہیں. میں پہلے آخیا کہ جو مذہب ہے وہ وچ رہے, پر انہاں دے مذہب والے آئی گلاں کرتے پے نے, ہن انہاں نوں مننا پے رہا ہے. غیرت والا سنی بولے غیرت والا دوے دی چھپی ہے. جواد نقوی نے پرسوں اعلان کیتا باقاعدہ طور سے, بابا جی وہ ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا تے چلدی پئی ہے, سنا نہ ذرا. اور میں نو اپنے لفظاں دے نال بیان کرنا. اے پتہ کون سن جنہ سدیا سی؟ اے جھوٹے حسینی سن. ہم حسینی ہوتے ہیں, ہم مولائی ہوتے ہیں, ہم ملنگ ہوتے ہیں. اے آ جھوٹے ملنگ, آ جھوٹے مولائی, آ جھوٹے حسین جنہ 1200 بعد لکھیا, بعد لکھا 150 خط. سمجھ آئی؟ او خط لکھ کے تے جناب انہاں امام حسین نو سد لے. امام پاک جدو چلے گئے تے سامنے والے لشکر جو تلوار لے کے کھلوتے نو, آپ نے فرمایا کمینیو تساں مینوں سدیا ہوئے, تو بھی لکھیا, تو بھی لکھیا, تو بھی لکھیا, تو بھی لکھیا, سارے سامنے کھلوتے ہو. انہیں آگیا بس جی وہ تو گل ہور سی, ہور گل ہور بل اے اج جڑے آتے نا کئیاں نو تساں سنیا سی, میں کدی مولا علی دے دورے چ ہوندا تے میں مولا علی دے نال کھلونا سی, میں دوے نال لڑنا. میں کہ تیرے ورگے بغیرت نے ایک چاول دی پلیٹ تے وک جانا. کتنا بڑا تانوں اسی سارا جانیا جتنا تواڈے جناب علی جان ہے نا زندگی دے اندر, سانو سارا پتہ ہے. جو یہ ٹکنے تے انج ٹک جویں صدیق پاک تو لے کے ممتاز قادری اور ممتاز تو لے کے پیر ریاض قادری تک باب خادم رضوی تک سننی تھی. کیا سمجھا ہے. اہل سنت کے معروف سکالرز نے اعتراف کیا ہے کہ فلسطین کی نسبت اہل سنت کی خاموشی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس حسین نہیں ہے. حسین سے ان کا تعلق کمزور پڑ گیا ہے. حسین علیہ السلام سے ناطہ توڑ دیا ہے, دور کر دیا گیا ہے ان کو. ہر چند زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم احترام کرتے ہیں, لیکن اگر عملاً احترام کرتے تو آپ غزہ سے لا تعلق نہ ہوتے. کیوں شیعہ فقط غزہ کے لیے قیام کرتے ہیں جبکہ غزہ میں نہ کوئی شیعہ ہے, نہ کوئی ماتمی ہے, نہ کوئی عزادار ہے, نہ کوئی وہ جو عام روایتی انداز ہوتا ہے, کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر. پھر کیوں شیعہ؟ ایران کا شیعہ, لبنان کا شیعہ, یمن کا شیعہ, عراق کا شیعہ, پاکستان کا شیعہ, پوری دنیا کا شیعہ, وہ غزہ کے لیے فقط ایک آواز اٹھتی ہے. کیوں اٹھتی ہے؟ اس لیے کہ شیعہ کا مذہب امام حسین علیہ السلام کا مذہب ہے. شیعہ کا مسلک امام حسین علیہ السلام کا مسلک ہے. آپ نے جن لوگوں سے, بزرگوں سے مذہب لیا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ حکمران کی ذاتی زندگی مت دیکھو. حکمران زانی ہے, یہ اس کی ذاتی مسئلہ ہے. حکمران شرابی ہے, نشئی ہے, یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. حکمران فاسد ہے, یہ اس کا ذاتی نجی معاملہ ہے. یہ نہ دیکھو. یہ باقاعدہ مذہب میں تعلیم دی گئی ہے, لیکن امام حسین کی تعلیم میں یہ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی تعلیم میں یہ ہے کہ جب ظلم اور ظالم دنیا پر چھا جائے تو مومن مرنے کے لیے تیار ہو جائے, مومن جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہ فرق ہے بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام کے اور دوسرے راستوں میں. اس لیے محرم الحرام یہ مختص ہے امام حسین علیہ السلام کے ذکر, قیام اور شہادت, اور اس قیام کے مقصد کے ساتھ جو سب سے بنیادی روح ہے محرم کی, وہ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام ہے, جس کے لیے امام علیہ السلام نے یہ سب قربانی دی اور یہ سب کچھ قیام کیا اور راہ خدا میں اپنا سارا خاندان ذبح کروا دیا. وہ مقصد ہمیں بھی مجبور کرتا ہے کہ ہم بھی اس کے لیے اتنی قربانی دیں. ہم فقط یاد ذکر کی حد تک نہیں, عملی محرم اور عملی کربلا بھی ہم نے قائم کرنی ہے. جیسا ہمارے آئمہ نے بتایا ہے کہ ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشورہ ہے. یعنی آپ نے ہر زمین کو کربلا بنانا ہے, آپ نے ہر روز کو عاشورہ بنانا ہے. یہ گویا حکم ہے جو ایک خبریہ جملے کے اندر خبر کی صورت میں ہمیں اتنا بڑا فیصلہ کہ اپنے ہی نبی کے بیٹے کا قتل, اور یہ فیصلہ وہ تنہائی میں کر لے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ محرکات تھے. اب بڑا مشکل ہے, تاریخ کا جنگل اتنا خاردار ہے, اس میں حقیقت کا پول چننے کے لیے جسم چھدوانا پڑتا. یہی تو وجہ ہے کہ بندے تاریخ کے
اس خاردار سفر کو برداشت نہیں کرتا، لیکن میری مجبوری ہے۔ میں نے سانسیں حسین سے وکالت کے لیے مانگی ہوں۔ 70 سال تم جمعے کے خطبوں میں علی کو گالیاں دیتے رہے ہو، جمعے کے خطبے کے ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جاتی رہے۔ 70 سال میں تم نے حسین کے قاتل جوان کیے ہیں۔ یہ 9 لاکھ بندہ اچانک آ گیا تھا کربلا میں، یہ اس 70 سال کی پیداوار ہے جو علی کی دشمنی میں تم نے نسلیں پروان چڑھائی تھی، علی کی دشمنی میں جن لوگوں کی تم نے تربیت کی تھی۔ آج ہمیں کہتے ہو کہ فلاں کی عزت کر لو، اس بندے کی عزت کرو، کیسے کریں؟ میرے پاک کو گالی دے، میں قیامت تک اس سے صلح نہ کروں، اور کوئی میرے پیر کو گالی دے، 70 سال تک ممبروں سے علی کو جمعے کے خطبوں میں عبادت سمجھ کے گالیاں دی جاتی۔ پھر وہ نام نہاد نمازی کربلا میں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے لاٹھیوں سے مارا حسین۔ میں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میرے 5ویں امام نے مدینے میں آ کے رو کے کہا تھا میرے دادے حسین کو لاٹھیوں سے مارا یوں۔ ایک صحابی نے کہا مولا جنگ تلواروں سے ہوتی ہے، یہ لاٹھیاں لے کے کربلا میں کیوں آئے تھے؟ باقا نے روکے کا 400 بغیرت جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، انہوں نے جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے لاٹھیوں سے مارا بطول کے دے۔ نمازی مار رہے تھے اور نماز قتل ہو رہی تھی، قاری مار رہے تھے اور قرآن ذبح ہو رہا۔ 9 لاکھ کی بھیڑ حسین پہ آ گئی۔ شام میں ملعون نے سمجھا کہ اب نہیں، خاموش ہو گئی، اب تو نہیں والا بھی نہیں رہا اور نہیں کا ساتھ دینے والے بھی نہیں رہے۔ وہ سمجھتا تھا قتل میں نے صحرا میں کیا، چھپ جائے گا، اس سے پہلے میں نے مدینے آبادیوں میں اتنے قتل ہوئے، چھپ گئے، رسول کے قاتل کا پتہ نہ چلا۔ بطول کو بھیڑ نے دروازے پہ آ کے مارا، علی کو سجدے میں کرائے کے قاتل سے مروا دیا، حسن کو پیسے دلوا کے گھر سے زہر دلوا دی۔ اسے کہا وہ 4 قاتل چھپ گئے تو مجھے کون یاد رکھے گا؟ اس نے صحرا میں مارا محمد کا بیٹا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا حسین کی زینب جیسی بہن، یہ جلے ہوئے خیمے سے نہیں کہتے اٹھی، اس نے حسین کی نہیں وہ اپنی رسیوں میں ساتھ، یہ پھر ایسی جرت والی شہزادی تھی، یہ قاتل کے گھر چلی گئی، اس نے قاتل کے شہر میں پہلا قدم رکھا، قاتل علی کی بیٹی سے گھبرا گیا، یہ پتھروں کی بارش کرواتا رہا، بی بی چلتی رہی، دربار میں پہنچ کے اس بی بی نے حسین کے سر والا نیزہ زمین پہ گار کے کہا تو نے باغی نہیں نمازی مات۔ آج پتا چلتا وہاں جلوس تھا، پتھراؤ ہو گیا، وہاں ماتمی نکلے تھے، ان کا رستہ روک لیا۔ یہ سوچ کے ماتم میں جایا کرو، جس نے سب سے پہلا جلوس نکالا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے۔ یہ پتھروں کی بارش سے گزری تھی، مجلس میں اعلان ہوتا، مجلس کے بعد یہاں سے جلوس برآمد ہو کے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہو واپس اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ جو پہلا جلوس بہن نے نکالا وہ شام کے بازاروں سے ہوتا، زندان میں تھوڑی دیر رکا، پھر واپس آ کے قبر محمد پہ اقتدام وزیر ہوا، لیکن جب جلوس قبر رسول پہ پہنچا تو ماتمی زخمی ہو، کتنے زخمی ہو گئے تھے؟
میں زخم پڑھوں تو یا میں مر جاؤں یا مجمع سے جنازے اٹھتے ہیں۔ یہ جلوس کتنا زخمی ہوا تھا میں ایک سطر میں بتاؤں۔ جب پہنچی ہے نا قبر رسول پہ تو تنہا گئی۔ میری شہزادی قبر رسول پہ تنہا آئی ہے۔ بہار کی چوتھی جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا، قبر محمد پہ آئی، دروازہ رسول کا بند کیا، قبر محمد پہ ہاتھ رکھ کے بی بی رو کہتی نانا اٹھ، زینب آئی۔ نوحے کی دوسری سطر سنو گے؟ بی بی رو کہتی نانا تیری نماز پچ گئی، میرا نمازی ماں۔ نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن کربلا میں سو گیا۔ یہ کہہ کے بی بی نے ایک چھوٹی سی خون والی گٹری تھی، جلدی جلدی گٹری کھولی، ایک پرتا نکالا، اس پہ تیروں کے سوراخ تھے، تلواروں کے کٹ تھے، اکبر کا لہو، قاسم کا لہو، اصغر کا کب بھی پرتا قبر محمد پہ ڈالا۔ رو کبھی ایک بار قبر سے نکل کے پہچان، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جس کا لباس جنت سے آیا تھا۔ قبر محمد پہ سلسلہ آ گیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، زینب مدینہ برباد ہو جائے گا۔ کرتا ہٹا کے کہتی تم سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، میں تجھے اپنا کرتا دکھاؤں۔ نانا تجھ سے بیٹے کا لباس برداشت نہیں ہوا، نانا تیری بیٹیوں کو انہوں نے مارا۔ قبر محمد سے آواز آئی زینب مجھے درد نہ سنانا۔ زینب عرش زمین پہ آ جائے گا، گٹری اٹھا کے چل پڑی۔ حسن کی قبر پہ آ کے کہتی قاسم کا پرسا ہو، اگر کہے تو بہن تجھے درد سنا دے۔ حسن کی قبر سے آواز آئی زینب مجھے درد نہ سنا۔ نہ نانے نے سنے نہ بھائی نے سنے، ماں کی کچی قبر پہ نظر پڑی، رو کے کہتی مائیں تو بیٹیوں کی سن لیتی ہے، اماں میں نے تو سب کے درد سنے سکے، اماں میں نے تیرے پہلو میں پٹیاں باندھی، اماں میں نے بابے کے سر پہ پٹیاں باندھی، اماں میں نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچے، اماں میں کربلا میں لاشیں اٹھاتی رہی، اماں میں نے سب کی سنی، میری کوئی بھی نہیں سن رہا۔ اتنا کہنا تھا بطول کی قبر تڑپی، آواز آئی بیٹھ جا، نہ کسی کو سنا مجھے سنا، میں کیسے پڑھوں تو کیسے برداشت کرے۔ ماں کی کچی قبر کو ساتھ لگایا، ہے اماں تو درد سنیں گی؟ آپ زینب میں سنوں، رو کے کہتی اٹھ اماں پھر میں تجھے درد سناؤں۔ اماں میں 28 رجب کو تیری قبر پہ آئی تھی، اماں میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے آؤں گی۔ زینب وعدہ یار ہے، رو کر اٹھ قبر سے وہ دیکھ استجار بھی لے آئی، وہ دیکھ باکر بھی لے آئی ہو۔ اماں نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے، اماں میری نسل کربلا میں رہ گئی، اماں میں تیرے بیٹے بچا کے آ گئی، قبر سہرا تڑپ گئی۔ آواز آئی زینب تیرا شکریہ، زینب تو نے میری نسل بچا دی۔ رو کے کہتی اماں پوچھ تو صحیح کہ میں نے بچائی کیسے ہے۔ آواز آئی زینب کیسے بچائی، کوئی صحیح روایت ہے مجھے معاف کر دینا۔ رو کے اری حسین کے گرنے کے بعد 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ اماں میں چلے ہوئے خیمے میں گئی، میں نے سجاد کو پوسٹ پہ اٹھایا، 300 کتا میرے پیچھے دوڑا۔ اماں کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دایاں پہلو آگے کر دی تھی، کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بایاں پہلو آگے کر دی تھی۔ اماں سجاد بچ گیا، تیری زینب کا سر سٹ دی، تیری زینب کے بازو سٹ، تیری زینب کا